کہ اللہ پاک نے ہم سب کو سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. علماء نے فرمایا توفیق عمل کے لیے راستے ہموار ہو جانا، عمل کے لیے آسانیاں پیدا ہو جانا، اس کا نام ہے توفیق. آج ذرا عبرت کی نگاہ سے ہم دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ہے. گھروں میں ظہر ادا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے. تو ہم سب اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. نعمت چاہے آدمی کے اوپر دین کے اعتبار سے بندے پر ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے نعمت بندے پر ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، نام لے کر فرمایا. حضرت معاذ نے جواب میں کہا اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اے معاذ جب فرض نماز پڑھ لیا کرو تو یہ دعا اللہ سے ضرور مانگا کرو. اس لیے محدثین نے فرض نماز کے بعد کی پڑھنے والی دعاؤں میں اس کو شمار کیا. فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، تو فرض نماز کے بعد کے پڑھنے کی یہ دعا ہے. مشہور ہے، چھوٹی ہے، آسان ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مفہوم اے اللہ آپ میری اعانت کیجیے، مدد کیجیے. کس بات پر؟ ذکر کا کہ میں تجھے یاد کروں، تیری یاد سے غافل نہ ہوں. حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے. ایک آدمی بند کمرے میں ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس کا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور اسے معلوم پڑ جائے کہ چھوٹا بچہ کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے، تو اس گناہ پر وہ جرأت نہیں کرتا، وہ ہمت نہیں کرتا، بلکہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. فرمایا ایک نوجوان کا ارادہ ہوا گناہ کا اور ایک عورت کو کمرے میں لے کر گیا، برائی کا ارادہ تھا اور اس سے کہا کہ سارے دروازے بند کر دے اور پردے گرا دے. اور اس نے دروازے کھڑکیاں بند کی، پردے گرائے. اس نے پوچھا کیا سارے دروازے بند ہو گئے، سارے پردے کھڑکیوں پر پڑ گئے؟ اس نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ کھلا ہو گیا. کہا کس کا؟ بولے وہ اس کا. وہ دروازہ تو رات میں بھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ تو اندھیرے میں بھی بند نہیں ہوتا. تو اللہ کی یاد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا تقویٰ، اللہ کا ڈر، وہ اصل تنہائی کا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں. رات میں بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوتا. بڑی باریک بین، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی کے چلنے کو وہ دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو وہ سنتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. ساتوں سمندر کی تہ اپنے اندر کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتی. ساتوں آسمان اپنے اوپر پرے کوئی چیز اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. تو یہ اللہ کی یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. غفلت، آدمی نڈر ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ احساس
شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا اور کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ چلے جا جہاں تیرا خدا نہ دیکھتا۔ اس نے کہا حضرت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نہ دیکھتا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا پھر گناہ کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی یاد، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں، دوپہر کا وقت، عرب کی گرمی، دوپہر کا وقت، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریوں کو چراتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس سے کہا بھائی آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے، یہ نفل روزہ تھا، ورنہ عبداللہ ابن عمر بھی روزے سے ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر حضرت عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کام کتنا سخت، بکریوں کو چرانا، اور پھر کھلا آسمان، گرمی، پہاڑ کا دامن، کوئی سایہ نہیں، ایسے میں روزے کے ساتھ اب اس کو آزمانا چاہا۔ کہا بھئی ایک بکری بیچ دے جی۔ اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں، اس کا مالک نہیں ہوں، چرانا میرا کام ہے، مالک تو شہر میں رہتا ہے۔ چونکہ آزمانا ہی تھا، کہنے لگے، بہانہ بھی دیا کہ بھئی بکری بیچ دے، تجھے قیمت بھی دیں گے، افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے، اور تیرا مالک تجھے پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایسے وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، دو چار بکریاں چلی جاتی ہیں، عام بات ہے۔ تو اس جنگل میں رہنے والے چرواہے کے زبان سے نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے؟ اس عارضی مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے لے لے کر ساری زندگی کہتے تھے، ایک جنگل میں رہنے والا چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے؟ اللہ کہاں چلے؟ اللہ کہاں چلے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا اللہ پوچھیں گے۔ اللہ کیا پوچھے گا؟ یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین اس دن خبریں بیان کرے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن زبانوں پر مہریں ڈالی جائیں گی۔ آج جو یہ زبان چل چلا رہی ہے، یہ بول رہی ہے، اس دن اس زبان کو تالے پڑ جائیں گے، اور خدا کی قدرت جو آج اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دیں گے۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے اس کی بائی ران گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ تسبیح انگلیوں پر گنا کرو، کل قیامت کے دن ان سے گواہی طلب کی جائے گی، تو جہاں یہ اللہ کی نافرمانی گنائیں گے، یہ اللہ کی فرما برداری بھی گنائیں گے۔ زبان پر تالے، آنکھ خود بتائے گی کہ اس نے کیا گل کھلایا ہے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں جسم حرکت کرتا ہے تو عمل بنتا ہے، یا تو وہ عمل اللہ کو راضی کرتا ہے یا تو وہ عمل اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آنکھ اٹھی، اس اٹھنے پر یا تو اللہ راضی ہوئے یا تو اللہ ناراض ہوئے۔ ماں کے اوپر آنکھ محبت کی اٹھی، اللہ راضی ہو گئے۔ باپ پر محبت کی نگاہ اٹھی، اللہ راضی ہو گئے۔ قرآن پاک کو کھول کر یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ راضی ہو گئے۔ جی یہی آنکھ جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ ایک آدمی کی نگاہ ایک خوبصورت حسینہ پر پڑی، بڑی خوبصورت حسین، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، تو روایت میں آتا ہے اللہ پاک اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس کی لذت کو یہ محسوس کرے گا۔ یہ آنکھ جو نیچے جھکی ہے اس کی یہ لذت کا ہے۔ کان لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یا فرما برداری ہوتی ہے۔ تو میرے دوست بھائیوں، جسم حرکت کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عمل بنتا ہے۔
آنکھ اٹھنے پر عمل کرنا، آنکھ جھکنے پر عمل کرنا، زبان کھولا تو خیر خواہی کی بات، نرمی کی بات، اخلاق کی بات، یا زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، پردہ داری کہ لوگوں کے عیبوں پر اچھالنا، یہ فرمایا میرے دوستوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قدم چل کر گئے نمازوں کے لیے، قدم چل کر گئے صلہ رحمی کے لیے، قدم چل کر گئے بیمار کی عیادت کے لیے، قدم چل کر گئے کسی کی تعزیت کے لیے، قدم چل کر گئے کسی کے جنازے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے جو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلے گا، روایت میں آیا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ 40 کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جیسے زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، جوا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ اللہ پاک معاف کریں گے اگر کسی میت کے ساتھ 40 قدم چاندہ دیں۔ تو ایک چلنا ہے جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، ایک چلنا ہے رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہے، صلہ رحمی کے لیے جا رہا ہے، خیر خواہی کے لیے جا رہا ہے، تو فرشتے دعا کرتے ہیں اے مومن تیرا چلنا مبارک ہے، دعائیں دیتے ہیں۔ تو جسم حرکت کرتا ہے تو میرے دوستوں یہ عمل بنتا ہے۔ تو یہ عمل صحیح اس وقت میں بنتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار، کہ اللہ کے سامنے کل کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کل جواب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی، یہی آدمی زندگی کے اندر ٹھیک چلے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکیم الامت ہے، امت کے حکیم ہیں، بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کا سفر تھا ٹرین کا، تو اصول یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنے کلو فری لگیج ہے اور اس سے زائد ہو تو اس کو وہ تلوائے، اس کی وہ رقم بھرے اور پھر سفر کرے۔ تو حضرت کے پاس کچھ زائد سامان تھا، وہ اس کو تلوانے لگے، تو ٹی ٹی نے دیکھا کہ حضرت سامان تلوا رہے ہیں، تو حضرت سے کہا حضرت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ٹرین میں ٹی ٹی میں ہی ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا، آپ چلیں۔ تو حضرت کہا کہ آپ کہاں تک چلیں؟ کہاں فلانے اسٹیشن تک۔ حضرت نے کہا میرا سفر اور آگے ہے۔ تو اس نے تسلی کے لیے کہا کہ حضرت جو بعد والا ٹی ٹی ہے اس سے میں کہہ دوں گا۔ حضرت نے کہا مجھے اور آگے جانا ہے۔ تو حضرت سے کہا حضرت یہ ٹرین جہاں تک چلے گی آپ کو کوئی رکاوٹ تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت نے کہا مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ کہا حضرت کہاں جانا ہے؟ تو حضرت نے کہا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پلیٹ فارم کی ٹکٹ جو ہے کوئی ٹی ٹی نہیں ہے کہ کوئی ٹی ٹی نہیں ہے چلو اندر چلے جائیں، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے لکھا ہے کہ 10 روپے اس کی ٹکٹ ہے تو اس کو ٹکٹ کو لے کر اندر جائیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا۔ جیسے سوال کا انداز ہوتا ہے، سوال کا انداز جیسے کوئی کسی سے سوال کر رہا ہے، ایسے انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے بندوں سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا بیکار، کوئی ضرورت نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا لوٹ کر نہیں آؤ گے، کیا لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایک مسافر کی طرح سے جو چلتے چلتے درمیان میں تھوڑا رک گیا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور یہ دنیا میرے دوستوں امتحان گاہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی دے کر بھیجے ہیں، موت دے کر بلا لیں گے۔ یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کا امتحان ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی کو لے کر آزمایا، کسی کو تکلیف میں آزمایا، کسی کو راحتوں میں آزمایا۔ جی نعمتیں ہیں تو شکر کا امتحان ہے کہ نعمتیں ہیں کہ شکر کرتا ہے یا سرکشی کرتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو نعمتیں دی، اللہ نے ہارون کو نعمتیں دی، ملک مصر کا بادشاہ بنایا، محلات میں رکھایا، اس کی محل کے نیچے سے نہریں جاتی تھی، حکومت دی، طاقت دی، تو اس نعمتوں کے نشے میں یہ بڑبڑانے لگا، انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون کو مال دیا، نعمتیں دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا
کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہے اس سے اللہ کو راضی کر، تو وہ بڑبڑانے لگا، جیسے آدمی شراب کے نشے میں بڑبڑاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے شراب کا نشہ، اور ایک ہوتا ہے مال کا نشہ، اس میں بھی آدمی بڑبڑاتا ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے اپنے دماغ سے کمائی ہے، یہ میری ہنر اور صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے اللہ کو راضی کر، لیکن بدبختوں نے اللہ کو ناراض کیا، خود دھسا، اس کا مال دھسا، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مالدار صحابی، اور وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو فرمایا عبد الرحمن یہ اللہ کا تاجر ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل میں کربلا کے میدان میں ایک بچہ بچ گیا تھا، آگے چل کر بڑے زاہدوں میں سے، بڑے متقی پرہیزگار اللہ والوں میں سے بنے جی۔ فرمایا ان کا انتقال ہوا تو 100 گھروں کے اندر فاقہ آیا۔ کیا مطلب؟ ان کے خرچے سے 100 گھر چلتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت کا جو سامان تھا، کھجور، پنیر، دینار، درہم، کسی یتیم کے گھر، کسی بیوہ کے گھر، کسی قیدی کے گھر، کسی بیمار کے ہم، کسی تندرست کے گھر جا کر دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے۔ صبح میں دروازہ کھلتا تھا تو وہ سامان اس کے گھر کے اندر پڑتا تھا، لینے والے کو نہیں پتا کہ کون دے رہا ہے۔ یہ ہاتھ سے نیکی کرو تو یہ ہاتھ کو معلوم نہیں۔ فرمایا سقی آدمی وہ اللہ سے قریب اور جنت سے قریب، اور بخیل آدمی وہ اللہ سے دور اور جنت سے دور۔ فرمایا اللہ کو وہ سقی جو گنہگار ہے اس عابد سے زیادہ پسندیدہ ہے جو بخیل ہے۔ تو اللہ نے دیا ہے تو کیا کرنا؟ اس ہاتھ سے بھی خرچ کرو، اس ہاتھ سے بھی خرچ کرو۔ فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو پیڑ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج پتہ نہیں وبا نے کیا حال کر دیا ہے جی۔ جن کے پاس مال ہے وہ تو بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور جو روز مرہ کما کر کھاتے تھے کسی کو پوچھ نہیں سکتے غیرت۔ فرمایا ایسے آدمیوں کو تلاش کرو اور کیا کرو؟ ان کے گھر راشن پہنچاؤ، پیسے پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، آج قرض لے بھی سکتے ہو، تمہاری زبان چلتی ہے، کل پھیڑ بھی سکتے ہو، تو خوب خرچ کرو۔ ایک اللہ والوں نے پچھلے لاک ڈاؤن میں ایک بات فرمایا سارے خیر کے دروازے بند پڑے، مسجدیں بند پڑی، مدرسے بند پڑے، خانقاہیں بند پڑی، مکتب بند پڑے، تبلیغ کا بند پڑا، سب بند پڑے ہیں۔ فرمایا ایک عبادت کھلی ہے، کیا ہے؟ وہ خدمت کی ہے۔ دیکھو گھر گھرانے میں، خاندان پڑوس میں، رشتہ داروں میں کوئی بھوکا تو نہیں، منہ کھول کر پوچھ نہیں سکتے۔ انتظار مت کرو کہ کوئی سوال کرے، خود تحقیق کرو کہ بھئی یہ روز مرہ جا کر کماتا تھا 600 روپے، آج دکان اس کی بند ہے، کتنے پیسے ہوں گے اور اس کا گھر کتنے دن چلے گا؟ خاموشی سے دے کر آئے، راشن دے دو۔ تو فرمایا میرے دوست بھائیوں یہ ایک عبادت ہے۔ وہ کون کرے گا؟ جس کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ کی یاد، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں، دوسرا کون ہے؟ ہم دو ہیں، تیسرا کون ہے؟ ہم تین ہیں، چوتھا کون ہے؟ اللہ۔ اور جس کے اندر یہ استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، میرے دوستوں اس کے لیے سب آسان ہے۔ آج تو میرے دوستوں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ پتہ نہیں آج ہماری فون پر کتنے میسیجز کہ فلاں انتقال کر گئے، فلاں چلے گئے، معلوم نہیں پورے دن ہمارا نمبر لگ گیا کہ یہ بھی چلے گئے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے مرنے کو یاد رکھے اور اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرے۔ تو کرنے کے یہ کام ہے اللہ کی یاد، عبادت۔ اور فرمایا دوسری چیز اللہ کے نبی نے مانگی وہ شکر کا،
اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا استحضار کروں، شکر ادا کروں. اور انسانی فطرت ہے، جو اس پر نعمتیں ہیں اس کی نگاہ اس پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ ان نعمتوں پر ہوگی جو دوسروں کے پاس ہے. چاہے اللہ کتنا بھی اچھا رکھا ہو تو اپنے گھر سے زیادہ جس کا گھر بہتر ہے اس کے اوپر نگاہ ہوگی، اور اس کے آگے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، اسے فل سٹاپ نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو سونے کے 2 جنگل مل جائیں تیسرے کی تمنا کرے گا. آگے آقا نے فرمایا خبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ کر سکتی ہے. اس لیے فرمایا دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے. آج تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں عام کر رکھی ہیں. پہلے علم حاصل کرنے کے لیے مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا، ملک دھکے کھانے پڑتے تھے. پتھریلی زمین تھی، شیخ سعدی چل رہے تھے تو چپل ٹوٹ گئے. اب ٹوٹے ہوئے چپلوں کے ساتھ چلنا اور مشکل، اور پھر پھینک دیا اس کو اور ننگے پیر چلنا شروع کیے تو پیروں میں زخم آ گئے تو ایک طرف بیٹھ گئے. اور دل میں یہ بات آئی میں تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس سواری بھی نہیں، سواری تو سواری چپل بھی نہیں. بڑوں کی تربیت اللہ پاک عجیب انداز سے کرتے ہیں. اللہ پاک نے ایک ایسے آدمی کو ان کے پاس سے گزارا جس کے پاس پیر بھی نہیں تھے، وہ رینگ کر چل رہا تھا. تو جب ان کی نگاہ اس پر پڑی کہ میں تو اللہ سے گلا کر رہا ہوں کہ سواری نہیں، چپل نہیں، اس کے تو پیر بھی نہیں، سجدے میں بھی. اسی لیے فرمایا میرے دوستوں دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. بہت سارے ہمارے سے زیادہ بڑے حال میں، لیکن آدمی کی شکایتیں دیں کہ وہ کمی نہیں ہوتی. اور تیسری بات فرمایا وہ حسن عبادت، اچھی عبادت کرو. آج میرے دوستوں بھائیوں اللہ پاک نے ہم سب کو ایک موقع عطا فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. آج جو موقع ہے بھروسہ ہے شام تک رہے گا. پتہ نہیں یہ نیوز آپ کو آ جائے بھائی جو جمعے میں بیان کر گئے تھے وہ چلے گئے، کوئی عجب بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کا کھاندہ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر سن، صبح کر لے تو شام تک کی زندگی کی امید نہ کر، اور شام کر لے تو صبح تک کی زندگی کی امید نہ کر. آپ نے فرمایا ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام پھیروں اتنی زندگی کی امید، منہ میں لقمہ لیتا ہوں چبا کر نگل جاؤں اتنی زندگی کی امید نہیں. فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور کب آ جائے بلاوا معلوم نہیں. اسی لیے تیار رہنا کہ کب آ جائے کچھ چلو، اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور پھر فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے. ذرا عبرت کی نگاہ چاروں طرف ڈالے، کیسے لوگ پریشان چند سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو میرے دوستوں عبرت کا مقام ہے. صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فرصت کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے. کتنی فرصت، پہلے لوگ کہتے تھے بھائی مصروف ہیں وقت نہیں ملتا. پتا چلا کہ عبادت کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہے، توفیق کی ضرورت ہے. آج جتنی فرصت ملی ہے اتنی ہی نافرمانیاں بڑھتی، بجائے یہ کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگتا. تو میرے دوست بھائیوں فرمایا مصیبتوں کا اور وبا کا اور پریشانیوں کا استقبال وہ دعاؤں سے کرو. دعا ایسی چیز ہے جو مصیبتوں کو ٹالتی ہے، دعا ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے مانگو، مانگنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اور قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ جو کچھ فساد برپا ہوتا ہے خشکی میں اور تری میں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. خشکی مطلب زمین، تری مطلب سمندر. ایک وبا تھی کرونا، اس سے چھٹکارا نہیں پائے بلیک فنگس، اس سے چھٹکارا نہیں پائے وائٹ فنگس، اس سے چھٹکارا نہیں پائے یلو فنگس، اس سے چھٹکارا نہیں پائے سائیکلون. فرمایا قیامت کے قریب ایسی مصیبتیں تم پر آئیں گی
جیسے ایک تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے تو دانے پیچھے 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 گر جاتے ہیں، ایسے ایک کر کر ایسے آئیں گی تو کیا کرنا؟ رجوع اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس زمانے کا ایک فلاسفر سوال کیا، کیا سوال؟ اے موسیٰ، آسمان کمان بن جائیں، وہ تیر کمان چلاتے نا کمان، اور تیر حوادث بن جائیں، بیماریاں، جھٹکے، زلزلے، سائیکلون، پریشانیاں، تنگیاں، یہ تیر بن جائیں، چلانے والا خود اللہ ہو تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس چلانے والے کی بغل میں آ جائے۔ کوئی ایسا چلا رہا ہے، اگر کوئی بغل میں آ جائے تو اس کو تیر لگے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ لیکن غفلت، آدمی گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ جو کچھ آیا ہے زمین میں، یہ جو کچھ آیا ہے سمندروں کے اندر، یہ فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اے ہمارے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود ہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اب حضور تو چلے گئے تو حل کیا ہے؟ پھر آگے فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ تو ایک راستہ ہے رجوع اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کے پاس، آہوزاری کرنا۔ اور میرے دوستوں، کوئی روٹھا ہوا اتنی جلدی نہیں مانتا جتنی جلدی اللہ مان لیتا۔ ماں باپ بھی بار بار اگر بچہ ناراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہی تو ہماری جائیداد سے بے دخل، تو ہمارے گھر سے بے دخل۔ ماں بھی ذرا ناراض ہو جائے تو منانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو منانے میں وقت لگتا ہے، جی محبوبہ ناراض ہو جائے تو منانے میں وقت لگتا ہے، بیوی ناراض ہو جائے منانے میں وقت لگتا ہے۔ ایک اللہ ہے، یوں کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے بول ختم نہیں ہوتے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ، بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور صرف یوں کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ آقا نے فرمایا اس کا سر سجدے میں اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایسا معاف کرنے والا، ایسا رحیم، ایسا مہربان، ایسا کریم۔ فرمایا ہے میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان کی چھت سے لگ جائیں، کہ گناہ کرتے کرتے زمین بھر گئی، کسی کے گناہ اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس کے گناہ آسمان کی چھت سے لگ جائیں، فرمایا تو ایک مرتبہ معافی تو مان کر دیکھ، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو کتنا بڑا گنہگار ہے، معاف کر۔ کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ اللہ کی رحمت، جب رات بھر آدمی نافرمانی کرتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے، کانوں سے غلط سن رہا ہے، ہاتھوں پیر سے غلط کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ڈنڈا پڑتا اس کے سر پر، اور کبھی بھی مارنے کی اللہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ کی رحمت کہ جب رات ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے منہ کالا کیا، نافرمانیاں کی ہیں، تو صبح میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے اے رات کے گنہگار بس کر، توبہ کر، معافی مانگ، معاف کر دیتا۔ اور دن بھر نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کی، اور پھر جب شام ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں بس کر، معافی مانگ، معاف کر۔ کب تک یہ دروازہ اس کا کھلا رہے گا؟ جب تک کہ میرے دوستوں اسے سکرات نہیں لگ جاتی، جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہائے میرا گناہ، ہائے میرا گناہ، ہائے میرا گناہ۔ اس لیے فرمایا گناہ اتنی سخت چیز نہیں ہے جتنا سخت اس کے احساس کا ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اس صحابی نے پڑھا رحمتک ارجع عندی من عملی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھائی، پھر پڑھ، پھر پڑھ، پھر فرمایا اٹھ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ کیا گناہ کا کیا دعا کا ترجمہ؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو گیا لیکن تیری مغفرت تو چھوٹی نہیں پڑتی، تیری معافی تو بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں سے زیادہ تیری مغفرت بڑی ہے۔
وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت پر امید ہے. میری نگاہ تیرے اوپر ہے، میری نگاہ تو تیرے اوپر ہے. 70 سال کا بوڑھا نافرمانی کرتے کرتے کالے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، گھٹنوں میں درد آ گئے، اور وہ کہتا ہے اللہ معاف کر. ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ وہی جوانی منہ کالا کرتا رہا اور بوڑھا ہو گیا تو معافی مانگ رہا ہے. کوئی تانا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی تانا نہیں. کہتا ہے اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو فرمایا مصیبتوں کا، موجوں کا استقبال دعاؤں سے، استغفار سے. اے ہمارے نبی جی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتی رہے گی ہم عذاب نہیں دیں گے. تو میرے دوستوں، جمعے کا دن ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے. جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف کی کثرت. ایک روایت اکثر میں کہتا رہتا ہوں اور ہمارے ذریعے واٹس ایپ پر ڈالتے بھی رہتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں سے نہ دکھا لیں. پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا، پھر اس کو موت آئے گی. فرصت ہے درود ابراہیم ہو جائیں تو بہت بہتر ہے. نہیں اتنی طاقت نہیں ہے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ درود شریف. اور سورہ کہف کا اہتمام. اور جمعے کے اندر ایک ساتھ ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت ہے 2 خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. ایک روایت ہے آج کی مغرب سے پہلے جمعہ ختم ہو رہی ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اماں جان حضرت عائشہ خاص طور پر اس میں دعاؤں میں لگتے تھے. میرے دوستوں، وقت ادھر ادھر کاٹنے کی بجائے یہ فون اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت سارا ہمارا وقت لے لیتا ہے. اس میں ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں لگائیں انشاءاللہ. مومن کی دعائیں، ارے کیا بتائیں. ایک وہ کلپ آئی، ہندو پولیس والے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم دعا اللہ سے مانگو. لوگوں کو، مسلمانوں کو اتنا اعتماد کہ بھئی ان کا رمضان کا مہینہ ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ درخواست کر رہے ہیں. تو یہ موقع ہے میرے دوستوں. مصیبت نہیں رہتی جب رجوع اللہ ہوتا. کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حال آ گیا اور آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ مصیبت اس کے لیے مصیبت کی رحمت بن جاتی ہے. اور نعمتیں آ گئی، فرصت مل گئی، گھر میں کھانے ٹائم سے مل گئے، دکان کا بھی مسئلہ نہیں، لینے دینے کا بھی مسئلہ نہیں. اب یہ وقت یہ نعمتیں گناہ میں لگ گئی تو یہ نعمت وبال بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری دعا ہو گئی ہے.